اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ محمد حسین حسینی طہرانی کی کتاب رسالہ لب اللباب میں جاری تھی، اور آج اس سلسلے کے 23ویں درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے ایک سننے والی محترمہ نے ہم سے یہ تقاضا کیا کہ ہم اپنے 22ویں درس میں جو آخری پیراگراف آپ کی خدمت میں بیان کیا اسے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں قراءت کیا جائے اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے۔ عزیزان محترم، میں اس پیراگراف کو آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں، لیکن اس بات پر توجہ رہے کہ اس پیراگراف میں اسماء پروردگار کی بحث کی گئی ہے، اور اس سے یہ نتیجہ نکالا گیا ہے اور اخذ کیا گیا ہے کہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ولایت تکوینیہ جو ان کے دوسرے دونوں مقامات سے بلند ہے، اس پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم نے یہ مطلب بیان کیا کہ شیعہ اعتقادات میں حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے پاس 3 منصب موجود ہیں۔ ایک مرجعیت علمی ہے کہ وہ اپنے زمانے میں اعلم من فی السماوات و من فی الارض ہیں، یعنی عالم امکان میں امام وقت سے زیادہ کوئی شخص اعلم نہیں ہے۔ دوسرا منصب ریاست عامہ اور زعامت امت ہے۔ اس سلسلے میں بھی ہم نے بیان کیا کہ اگر کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو تو امام وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں حکومت کو نافذ کرے اور معاشرے کی معاشرتی مینجمنٹ کے وظائف کو انجام دے۔ اگر امت اس راہ میں رکاوٹ ایجاد کرے تو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں وہ شخص جو حکومت الہیہ کے مد مقابل آ کر اور حکومت الہیہ کے قائم ہونے میں رکاوٹ ایجاد کرے، شیعہ تعلیمات کے مطابق اس شخص کو غاصب کہا جاتا ہے، یا طاغوت کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور تیسرا منصب بیان ہوا کہ جو ان دونوں مقامات سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور زیادہ بلند مرتبہ رکھتا ہے، وہ مقام ولایت تکوینیہ ہے۔ اس عبارت میں اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن اسے استفادہ کرنے کے لیے جو دلیل قائم کی گئی ہے وہ اسماء پروردگار ہیں کہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات میں یہ مطلب بطور وضوح معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نحنو اسماء اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء ہیں۔ لہٰذا اسماء پروردگار کی جب آپ بحث کو مطالعہ کریں گے اور وہاں اس باب میں تحقیق کریں گے کہ اسم پروردگار کیا چیز ہے، ہم نے آپ کی خدمت میں یہ مطلب بیان کیا کہ جب ہم کسی کا نام رکھتے ہیں، مثلا میم ہے میم دال، میں اپنے فرزند کا نام رکھتا ہوں، تو یہاں ایک تو اسم لفظی ہے میم ہے میم دال، یہ ہے محمد، اسم لفظی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو باہر موجود ہے اس کی اس اسم لفظی سے کیا نسبت ہے، تو یہاں ہم اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ یہ اسم لفظی میم ہے میم دال باہر موجود اس شخص کو، اس بچے کو مخاطب کرنے کے لیے ایک نام رکھا گیا ہے۔ یہ اس کے لیے ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے کہ جب بھی آپ نے مخلوقات میں
اس بچے کو تلاش کرنا ہو تو آپ اس کا نام پکاریں گے، وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا اور آپ کی بات کو غور سے سماعت کرے گا۔ پس یہ اسم محمد جو لفظی محمد ہے، یہ خارج میں موجود اس محمد کی ایک نشانی ہے اور ایک علامت ہے۔ اس نشانی اور علامت کے ذریعے سے اس بچے کے والدین اسے مخاطب کرتے ہیں اور یہ بچہ اپنے آپ کو اس علامت کے ذریعے سے پہچانتا ہے۔ آپ آج کل کی ملموس اور جدید اصطلاح میں ڈی این اے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر شخص کا ڈی این اے جو ہے وہ دوسرے شخص سے متمایز ہے، جدا ہے۔ یہ اس شخص کو پہچاننے کے لیے ایک علامت اور ایک حقیقت کا کردار ادا کرتا ہے۔ اسے دینی اصطلاح میں اگر ہم اسم اللہ کہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم کہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، شناخت ہوتی ہے، تو یہاں بھی یہی قاعدہ جاری ہوگا کہ جیسے اسم لفظی علامت قرار پاتا ہے اس خارج میں موجود بچے محمد کو پہچاننے کے لیے، تو یہ جو لفظ محمد ہے، یہ لفظ محمد اس بچے کا غیر ہے جو آج ہی پیدا ہوا ہے۔ پس یہ وہ نہیں ہے، لیکن یہ اسے پہچاننے کے لیے اس تک پہنچنے کا ایک کردار ادا کرتا ہے۔ ڈی این اے بھی اسی طرح سے ہے کہ ڈی این اے کے ذریعے سے آپ خارج میں موجود اس انسان تک پہنچ سکتے ہیں جس سے متعلق یہ ڈی این اے ہے، یہ اس کی علامت ہے، اس کی نشانی ہے۔ وہ نہیں ہے لیکن اس کی نشانی ہے۔ اگر آپ اس شخص کو ہزاروں آدمیوں میں، لاکھوں آدمیوں میں تلاش کرنا چاہیں تو اس کا نام پکار لیں، اس کا ڈی این اے جا کر ٹیسٹ کروا لیں، معلوم ہو جائے گا کہ یہ بچہ کون سا بچہ ہے، اس کا حسب نسب کیا ہے۔ پس اسم جو ہے وہ علامت کے لیے ہوتا ہے۔ اسماء پروردگار بھی خداوند متعال کو مخاطب قرار دینے کے لیے ایک علامت ہے۔ پس لفظ الف، لام، لام، ہے، لفظ اللہ، یہ خداوند متعال نہیں ہے بلکہ خداوند متعال تک پہنچنے کا ایک اسم ہے۔ یہ اسم جو ہے وہ خداوند متعال نہیں ہے، اس کو پہچاننے کا، اس کو مخاطب قرار دینے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ اسم لفظی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خداوند متعال تک پہنچنے کے لیے اس میں غیر لفظی بھی موجود ہے؟ جی ہاں، وہ بھی موجود ہے، اور ہماری شیعہ روایات میں متعدد ایسی روایات موجود ہیں کہ جو ایسے اسماء کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جو لفظ بھی نہیں ہے، جس کا کوئی رنگ بھی نہیں ہے، اور بہت ساری اس کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ پس حضرات اہل بیت علیہم السلام خود کو اسماء پروردگار سے خطاب کر رہے ہیں کہ ہم ہی وہ اسماء اللہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ خداوند متعال کو پہچان سکتے ہو اور خداوند متعال تک پہنچ سکتے ہو۔ یہاں میں آپ کی خدمت میں آیت اللہ تہرانی کی عبارت کو بیان کرتا ہوں، چونکہ ہماری بحث اسماء پروردگار میں نہیں ہے، لہٰذا اس بحث کی زیادہ ظرافتوں میں، زیادہ دقتوں میں میں داخل نہیں ہوں گا۔ اس عبارت کو قرأت کرنے کے بعد ہم اپنے اصلی موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جو رسالہ لب لباب میں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ مراقبے کو بیان کیا جائے گا۔ یہاں میں عبارت قرأت کرتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ آیت اللہ تہرانی کا آخری پیراگراف رسالہ لب لباب سے صفحہ نمبر 29 اور صفحہ نمبر 30 کے آغاز میں یہ عبارت موجود ہے۔ آپ بھی باقاعدہ اس کتاب سے مطالعہ کریں، اور اگر کتاب آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو ڈسکرپشن میں باقاعدہ سائٹ کا لنک موجود ہے، وہاں سے اس کتاب کو کھول لیا کریں جب آپ ہمارا درس سماعت کریں تو۔ خوب، آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں از ہمین گفتار بے خوبی معلوم می شود کہ مراد ائمہ طاہرین سلام اللہ علیہم اجمعین کے فرموده اند نحنو اسماء اللہ چه بوده، یعنی حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام کی لسان مبارک سے جاری ہونے والی متعدد روایات میں یہ کلمات آپ مشاہدہ فرمائیں گے کہ وہ فرماتے ہیں نحنو اسماء اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں اسم لفظی اور اسم لفظی کے مصداق خارج میں جو شخص موجود ہے،
ان کے درمیان تفاوت معلوم ہو جائے، یہ آپ کے اذہان عالیہ میں بات پہنچ جائے کہ وہ خارج میں جو شخص موجود ہے وہ اس لفظ محمد کا مصداق ہے، لیکن لفظ محمد نہیں ہے۔ لفظ محمد جب آپ کسی کاغذ پہ تحریر کرتے ہیں تو اس کا وجود لفظی کہلاتا ہے۔ آپ نے کسی کاغذ پہ یا کسی بورڈ پہ تحریر کیا، میم ہے میم دال، یہ جو لفظ محمد آپ نے کاغذ پر تحریر کیا ہے اسے وجود لفظی کہیں گے۔ لیکن وہ جو باہر آدمی موجود ہے، وہ جو بچہ موجود ہے یا جو انسان موجود ہے وہ بھی محمد ہے، لیکن وہ یہ نہیں، یہ اس کا غیر ہے، یہ وجود قطبی رکھتا ہے، اس محمد کو وجود خارجی کہیں گے۔ ایک مرتبہ یہی لفظ محمد انسان کے ذہن میں آ جائے تو اسے وجود ذہنی کہا جائے گا، لیکن وجود ذہنی لفظ محمد ہے، وجود ذہنی مصداق محمد نہیں ہے۔ یہ نہایت ہی دقیق بحث ہے، اس پر آپ توجہ فرمائیں۔ آیت اللہ تہرانی اس فرق کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ لفظ محمد چاہے وہ کتابت کی صورت میں ہو اور وجود قطبی کی صورت میں ہو یا وجود ذہنی کی صورت میں ہو، دونوں صورتوں میں یہ لفظ محمد اس مصداق خارجیہ کا غیر ہے، لیکن اس مصداق خارجیہ تک پہنچنے کی ایک علامت ہے اور ایک نشانی ہے۔ فرماتے ہیں از ہمین گفتار بے خوبی معلوم می شود، یہ جو مقدمہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، اس گفتگو سے یہ بات واضح اور روشن ہو جاتی ہے کہ ہماری روایات میں ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نے یہ جو نورانی کلمات بیان کیے ہیں کہ نحن اسماء اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء ہیں، تو یہاں سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ ان کی کیا مراد تھی ان نورانی روایات میں، ان کلمات سے۔ اب آگے فرماتے ہیں وَإِلَّا مقام ظاہریہ اجتماعیہ، یعنی مقام ظاہری اجتماعیہ کون سا ہوگا؟ ان کا وہی مرجعیت علمی ہے کہ جو معاشرے میں امام معصوم کو حاصل ہے کہ وہ اپنے دور میں اجتماعی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے اعلم من فی السماوات و من فی الارض ہوتا ہے۔ یہ ظاہری جو مقام ہے امام کا، مقام ظاہریہ اجتماعیہ ایک، و وساطت و مباشرت در امور شرعیہ و احکام ظاہریہ الہیہ مقامی نیست۔ یہ جو دو ہم نے مقام بیان کیے، ایک مقام ظاہریہ اجتماعیہ جو امام کا معاشرے میں ایک مقام ہے، اور وہ مقام کیا ہے کہ امام نے حکومت قائم کرنی ہے معاشرے کے اندر، اور معاشرے کے نظم و نسق کو، معاشرے کی مینجمنٹ کو امام نے مباشرتاً اس کو سنبھالنا ہے اور اس کے امور کو انجام دینا ہے۔ اور پھر دوسرا امام کا کیا کام ہے؟ امام کا یہ کام ہے مباشرت در امور شرعیہ و احکام ظاہریہ الہیہ، یعنی لوگوں تک ان چیزوں کو پہنچانا ہے جو انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اخذ کیے ہیں، حاصل کیے ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ پس یہ دو مقامات، اگر ان دو مقامات کو اس مقام اسماء اللہ سے علیحدہ کریں تو یہ دو مقامات کوئی مقام اور کوئی حیثیت نہیں رکھتے، یعنی وَإِلَّا مقام حکومت ظاہریہ اجتماعیہ و وساطت و مباشرت در امور شرعیہ و احکام ظاہریہ الہیہ مقامی نیست، یہ دونوں مقامی نیست ہیں، دونوں کوئی مقام اور کوئی حیثیت نہیں رکھتے اس مقام اسم اللہ کے مقابلے میں، کہ بے دین کیفیت خود را توصیف می کنند کہ وہ خود کو مقام اسم اللہ کے ذریعے سے مخاطب کر رہے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ یہاں تین حیثیتیں ہیں، ایک مرجعیت علمی ہے، ایک معاشرتی مینجمنٹ کی مرجعیت ہے جو امام کو حاصل ہے اور کسی معنی کی وجہ سے امام اس مقام تک نہیں پہنچ رہے، اور تیسرا مقام وہی مقام اسم اللہ ہی ہے، وہی مقام نحن اسماء اللہ ہے کہ یہ تیسرا مقام ہے۔ یہ تیسرا مقام ان دونوں مقاموں سے بالاتر ہے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس مقام اسم اللہ کے مقابلے میں۔ پھر آیت اللہ تہرانی فرماتے ہیں بلکہ مراد
ہمان فنا در ذات احدیت است۔ یہ جو وہ فرما رہے ہیں کہ نحنو اسماء اللہ، ان کی ان کلمات سے مراد فنا ہونا ہے ذات احدیت میں، کہ امام وقت ذات احدیت میں ایسے فنا ہو چکا ہے کہ ملازم بوجہ اللہ گردیدن، یعنی ایسے امام مقام فنا ذات اللہ میں، ذات احدیت میں ایسے فنا ہو چکا ہے کہ اب یہ امام جو ہے یہ وجہ اللہ کا ملازم ہو چکا ہے، و مظہر اتم میں صفات جمالیہ و جلالیہ او شدن است، یعنی امام ایسے خداوند متعال کے وجہ اللہ میں ایسے خود کو فنا کر چکا ہے کہ اب یہ امام جو ہے وہ صفات جلال و جمال پروردگار کا مظہر ہو چکا ہے، اور امام کا یہ صفات جلال و جمال کا مظہر ہونا یہ قابل قیاس بہیچ مقام و منصبی نیست، یعنی اگر آپ امام کے مقامات کو شمار کریں، ہم نے 3 مقامات آپ کی خدمت میں بیان کیے، تو یہ امام کا جو وجہ اللہ ہی ہونا مقام کا، اور امام کا صفات جلال و جمال کا مظہر ہونا، جسے ہم نے آپ کی خدمت میں ولایت تکوینی سے تعبیر کیا، یہ امام کا صفات جلال و جمال کا مظہر ہونا یہ کسی بھی دوسرے مقام سے قابل قیاس اور قابل مقایسہ نہیں ہے۔ یہ وہ عبارت تھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی، اور ہم سے تقاضا کیا گیا کہ ہم اس کو ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں تکرار کریں۔ یہاں سے ہم جدید بحث کو آغاز کر رہے ہیں، اور وہ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ بحث کا آغاز ہوگا مراقبے سے۔ یہاں آئندہ اس آج کے درس میں اور کل کے درس میں اور شاید اس سے بھی بعد والے درس میں ہماری گفتگو آپ کے ساتھ مراقبے کے بارے میں ہے، یعنی جب ہم باقاعدہ سیر و سلوک کا آغاز کر رہے ہیں۔ ابھی تک ہم نے آپ کی خدمت میں مقدماتی گفتگو آیت اللہ تہرانی سے نقل کی، یہاں اب ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے اسفار اربعہ آپ کی خدمت میں بیان کیے، اور پھر آیت اللہ تہرانی نے 2 اسفار کے اوپر فوکس کیا۔ پہلا سفر تھا سفر من الخلق الی الحق، یعنی انسان عالم کثرت سے سفر کا آغاز کرتا ہے اور حق متعال تک پہنچنا چاہتا ہے۔ یہ جو سفر من الخلق الی الحق ہے، اس میں سب سے پہلے اس سالک نے کثرات سے دوری اختیار کرنی ہے، کثرت ظاہریہ سے۔ دوسرا کام کثرت خیالیہ، کثرت مثالیہ سے اس سالک نے دوری اختیار کرنی ہے۔ ان دونوں کثرات سے دوری اختیار کرنے کے بعد یہ عارف، یہ سالک جو ہے وہ مقام روح اور مقام نفس میں داخل ہو جائے گا۔ اس مرحلے کو طے کرنے کے بعد یہ سالک مقام فنا میں داخل ہوگا، اور پھر مقام فنا سے عبور کرنے کے بعد مقام بقا میں داخل ہو جائے گا۔ مقام بقا میں یہ سالک خداوند متعال کی معرفت کے ساتھ اس کے اسماء و صفات میں جو ہے وہ ان کا جائزہ لے گا، اور وہاں اس دوسرے مقام پہ خداوند متعال کے ساتھ رہے گا اور ملازمت اختیار کرے گا، اور اس کے بعد پھر خداوند متعال کے حکم سے دوبارہ بازگشت کرے گا، اور پھر یہ سفر من الحق الی الخلق بالحق کا مصداق بنے گا۔ ہم نے یہاں آپ کی خدمت میں بیان کیا، یہ جو تمام اسفار بیان کر رہے ہیں، ان میں پہلا جو سفر ہے سفر من الخلق الی الحق، اس سفر کو آج ہم آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس سفر کا آغاز کیسے کریں؟ آیت اللہ تہرانی پہلی چیز بعنوان وظیفہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سفر من الخلق الی الحق کو طے کریں، تو اس سفر کو طے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مراقبہ اختیار کریں۔ مثلا ہم اپنی روزمرہ گفتگو میں جب آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں یا آپ میرے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، تو معمولاً ایک دوسرے سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنا خیال رکھو، بھائی فلاں چیز سے بچو،
فلاں چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے، فلاں چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ جو ہم ایک دوسرے کو نصیحتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں کہ بھائی اپنا خیال رکھو، بھائی فلاں چیز سے بچو، فلاں کام تمہارے لیے نقصان دہ ہے، فلاں کام تمہارے لیے مفید ہے، تو در واقع ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ایک دوسرے کو مراقبے کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہتے ہیں کہ خیال رکھو، بچو، فلاں کام کو انجام دو، فلاں کام کو ترک کرو، یعنی مراقبہ اختیار کرو، اور مراقبہ بھی مراقبہ دائمی ہونا چاہیے۔ یعنی ہم دائماً ایک دوسرے کو تلقین کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ فلاں راستے سے نہ گزریے گا، چونکہ فلاں راستے میں فلاں چور بیٹھا ہے، فلاں ڈاکو بیٹھا ہے، یا فلاں قاتل بیٹھا ہے، اگر آپ اس راستے سے گزریں گے تو وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا یا آپ کے مال و متاع اور اسباب کو آپ سے چھین لے گا۔ بس ہم جو دائماً ایک دوسرے کو تلقین کر رہے ہوتے ہیں روزمرہ زندگی کے معاملات میں، در واقع مراقبہ ہوتا ہے۔ صبح سے شام تک والدین اپنے بچوں کو جو امر و نہی کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا تم نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے، بیٹا سکول جانا ہے، ٹیوشن پہ جانا ہے، مدرسے میں جانا ہے، بیٹھو اپنی ہوم ورک لکھو، اپنا یہ کام کرو، یہ جو ہمارا امر و نہی ہوتا ہے، یہ در واقع ہم انہیں ایک کام کی مراقبت کرنے کا کہہ رہے ہیں، ایک کام کی انجام دہی کا کہہ رہے ہیں، اور ایک کام کو انجام نہ دینے کی تلقین کر رہے ہیں۔ اسے عام طور پر مراقبہ کہا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ وہ مراقبہ ہے جو سیر و سلوک میں بیان کیا گیا ہے؟ نہیں، یہ مراقبہ سیر و سلوک میں بیان نہیں کیا گیا۔ ہم ابھی آپ کی خدمت میں لفظ کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ہم اس لفظ کا عام روٹین میں اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا ایک اور معنی بھی ہے کہ جو عرفا نے لیا ہے، جو باقاعدہ دینی تعلیمات میں اور اسلامی تعلیمات میں اور بطور خاص سیر و سلوک میں اور عرفان عملی میں جسے بیان کیا جاتا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں ابھی ذکر کروں گا۔ مراقبے کا ایک اور معنی بھی ہے، اور ایک جدید اصطلاح بھی مراقبے سے متعلق ہمارے معاشروں میں رائج ہے، اور اس کی طرف توجہ دینا بھی بہت ضروری ہے۔ اور اگر ہم اس اصطلاح کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو مشکلات میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آج کل کے دور حاضر میں اگر آپ دیکھیں تو معاشرے میں بہت سی ایسی تعلیمات رائج ہو چکی ہیں کہ جو ظاہری اعتبار سے بہت خوبصورت ہیں، بہت ہی مناسب اور بہت ہی اچھی لگتی ہیں، لیکن اگر آپ اسے دوسری تعلیمات میں جا کر باقاعدہ ان کا جائزہ لیں تو وہ چیز نادرست ہے۔ ایک اصطلاح باقاعدہ یہاں ایران میں رائج ہے، اور وہ اصطلاح اس عنوان سے ہے کہ اسے کہا جاتا ہے عرفان کاذب، یعنی جھوٹا عرفان۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے عرفانی تعلیمات رواج پیدا کر رہی ہیں کہ جنہیں عرفان کاذب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی جھوٹا عرفان۔ یہ جھوٹا عرفان کہاں سے آتا ہے؟ ہمارے مسلمان ممالک میں، مسلمان معاشروں میں، مشرق سے آتا ہے یا مغرب سے آتا ہے، یورپ سے آتا ہے، ہند سے آتا ہے، چین سے آتا ہے، یا ممکن ہے دوسرے ممالک سے آتا ہو۔ پس اسے عرفان شرقی اور عرفان غربی کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے، منتہا یہ عرفان کاذب ہے، اور معاشرے میں اپنا ایک مقام بنا رہا ہے اور پیدا کر رہا ہے۔ ہمیں اس پر خاص طور پر توجہ دینی ہے کہ یہ کہتے کیا ہیں۔ ان کے ہاں بھی ایک اصطلاح رائج ہے، اور اس اصطلاح کو بھی مراقبہ کہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا مراقبہ ہے کہ جس کی طرف یہ لوگ اشارہ کرتے ہیں؟ یہ جب مراقبے کی اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں تو ان کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بیٹا آپ نے فلاں کام کرنا ہے اور فلاں کام نہیں کرنا۔ یہاں کسی کام کو کرنے کی ترغیب نہیں دلائی جا رہی ہے، بلکہ کام نہ کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، چپ کر کے 1 گھنٹہ آپ نے تمرکز اختیار کرنا ہے، اپنے ذہن کو باہر کے خیالات سے آزاد کرنا ہے، رہائی بخشنی ہے۔ ایسے رہائی بخشنی ہے تاکہ انسان خود سے ہر قسم کی ذہنی اور جسمانی آفات کو
دور کر سکے۔ یعنی میں سارا دن اپنی زندگی میں جو مصروفیات اختیار کرتا ہوں، ان مصروفیات کی بدولت میرے وجود میں ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر ان مصروفیات کے آثار میرے وجود پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں میرا وجود جسمانی طور پر بھی تھکاوٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسی طرح ذہنی طور پر بھی میرا وجود جو ہے وہ ذہنی کسرات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ذہنی طور پر میں ایک نفسیاتی مریض بن جاتا ہوں روزمرہ زندگی میں۔ لہٰذا آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو ان ذہنی اور جسمانی تکالیف سے آزاد کرنا ہے، اور اس آزادی کے لیے اور اس رہائی بخشی کے لیے آپ کو ایک جگہ پر بیٹھ کر جو ہے وہ متمرکز کرنا ہے اپنے ذہن کو۔ آپ کہیں ایک قسم کا یوگا ہے یہ بھی۔ آپ نے ایک جگہ بیٹھ جانا ہے اور وہاں بیٹھ کر آپ نے ایک مخصوص چیز کے بارے میں، مخصوص نقطے کے بارے میں سوچنا ہے، تاکہ آپ کے ذہن سے اضافی جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ اس مراقبے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ آپ کو نہیں کہتا کہ بھئی آپ نے گناہ نہیں کرنے ہیں، یہ آپ کو نہیں کہتا کہ آپ نے چوری چکاری نہیں کرنی ہے، نہیں، یہ بے شک آپ کریں، ساری زندگی آپ گناہ کریں، زنا کریں، کوئی بھی فعل بد جو ہے وہ انجام دیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم اس کے منفی اور نیگیٹو آثار جو آپ کے ظاہری جسمانی وجود میں آ چکے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ کی ذہنی طور پر جو منفی آثار آ چکے ہیں، ہم اس نیگیٹو انرجی کو آپ کے وجود سے دور کرنا چاہتے ہیں اور اس کی جگہ پر ایک پازیٹیو انرجی آپ کے وجود میں دینا چاہتے ہیں۔ بے شک آپ گناہ کریں، لیکن اس گناہ کے آثار جسمانی اور آثار روحانی سے بچنے کے لیے مراقبہ کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ پس کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ایک مخصوص وقت میں اپنے ذہن کو ایک خاص چیز کی طرف متوجہ کریں۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ معاشرے میں بہت سی ایسی محفلیں منعقد ہوتی ہیں کہ جہاں بہت سارے لوگ قطار میں بیٹھے ہوتے ہیں فاصلے کے ساتھ، جیسے فاصلے اجتماعی کی اور سوشل ڈسٹینس کی جو رعایت کی جاتی ہے، یہ مخصوص محفلوں میں بیٹھ جاتے ہیں فاصلے کے ساتھ، قطاروں کے ساتھ۔ سامنے ایک شخص ان کے بیٹھ جاتا ہے جو ان کے بالکل سامنے ہوتا ہے، وہ انہیں تعلیم دیتا ہے کہ آپ نے کیسے ایک نقطے کی طرف توجہ کرنی ہے۔ وہ آغاز کرتا ہے اور یہ اس کے ساتھ مل کر اس مراقبے کا آغاز کرتے ہیں۔ پس ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنی سوچ کو کسی ایک نقطے کی طرف متمرکز کریں۔ اسے ہماری عام زبان میں یہ کہتے ہیں دھیان لگانا، یعنی آپ اپنا دھیان کسی خاص چیز پر لگا دیں۔ اب جب آپ اپنا دھیان لگائیں گے تو اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے دل کی آواز پر جو ہے وہ لبیک کہیں۔ آپ کا دل کیا کہتا ہے، غور سے سنیں، ایک خاص چیز کی طرف توجہ کریں اور اپنے دل کی آواز کو سماعت کریں، سنیں کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے۔ جیسے آپ کی زبان آپ سے تکلم کر رہی ہے اور بول رہی ہے، اور آپ اپنی زبان سے اپنی بات کو مخاطب تک پہنچاتے ہیں، اسی طرح آپ کا دل بھی باتیں کرتا ہے، بولتا ہے، تکلم کرتا ہے، منتہا آپ اس کی بات کو سن نہیں پا رہے ہیں۔ لہٰذا آپ دھیان لگائیں اور اپنے دل کی آواز کو سنیں۔ اب دل کی آواز کو سننے کے لیے باہر کی سوچوں سے انسان کو رہائی حاصل کرنا ہے۔ بس اوقات اس رہائی کے لیے تجویز یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کسی خاص چیز کی طرف اپنے دھیان کو متمرکز کریں۔ مثلاً میں یہ آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں کہ آپ ایک لکڑی کا مجسمہ بنا لیں، ایک پتھر کا مجسمہ بنا لیں، اسے اپنے سامنے رکھ لیں اور اس پر ایک دفعہ اپنی نظر کو ڈالیں، اور پھر اس کے بعد آنکھیں بند کر لیں اور پھر اپنے ذہن سے اس مجسمے کی طرف سوچتے رہیں۔ یہ ہے دھیان لگانا۔ کس کی طرف؟ اس مجسمے کی طرف، اور اس مجسمے کو اپنے ذہن میں لے کر آنا ہے۔ تو ایسے جب انسان دھیان لگائے گا تو اس کی توجہ ایک نقطے کی طرف
متوجہ ہو جائے گی۔ ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اس مجسمے کو ہٹا دیتے ہیں، اس کی جگہ پر کوئی تصویر لگا دیتے ہیں اور اس تصویر پر توجہ کرتے ہیں۔ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ نہ یہ مجسمہ ہو نہ یہ تصویر ہو، وہ سامنے جو شخص ہمارے بیٹھا ہے، جو ہمارا استاد ہے، ہمارا مربی ہے اور ہمیں مراقبے کی تعلیم دے رہا ہے، وہ ہمارے سامنے بیٹھا ہے، ہمارے ذہن میں اس کی توجہ ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی صورت، اس کی جو کیفیت اور کنڈیشن ہے اس کو اپنے ذہن میں لے کر آتے ہیں اور 1 گھنٹہ اس کے ساتھ بیٹھ کر مراقبہ کرتے ہیں کہ جو ہے وہ 1 گھنٹہ ہمارے ذہن میں کوئی چیز نہ آئے سوائے اسی شخص کے جو ہمارا استاد ہے اور ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اس مراقبے کا فائدہ وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ فائدہ یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان جب ایک جگہ پر بیٹھ کر دھیان لگاتا ہے تو اس کا ذہن مختلف قسم کی جو ٹینشنیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کے جو تفکرات اس کے ذہن میں آتے ہیں وہ اس کے ذہن سے نکل جاتے ہیں اور انسان ریلیکس محسوس کرتا ہے، انسان نہایت ہی جو ہے وہ سکون محسوس کرتا ہے، اور اس سکون کی بدولت اس کی زندگی میں جو منفی نیگیٹو آثار ہوتے ہیں وہ اس کی زندگی سے آہستہ آہستہ جھٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے مد مقابل اس کی زندگی میں ایک پازیٹیو انرجی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ مراقبہ ہے جو شرق و غرب سے عرفان ہائے کاذب کی جانب سے باقاعدہ اس کی ترویج کی جا رہی ہے، تبلیغ کی جا رہی ہے۔ یقینی بات ہے آپ نے بھی اپنے معاشرے میں بہت سے ایسے افراد کو دیکھا ہوگا یا بہت سارے ایسے کلپس دیکھے ہوں گے کہ جو آپ کو اس مراقبے کی ترغیب دلا رہے ہیں، آپ کو دھیان دلانے کی ترغیب دلا رہے ہیں کہ آپ ایسا مراقبہ انجام دیں، اس کے نتیجے میں آپ ریلیکس ہو جائیں گے، آپ ہر قسم کے تفکرات سے، کثرات سے اپنی جان چھڑا لیں گے۔ بسا اوقات انسان کی زندگی پہ جو منفی آثار جو اس کے جسم پر مرتب ہوتے ہیں وہ بھی اس ریلیکس ہونے سے، اپنے دھیان لگانے سے، اس توجہ سے اور اس مراقبے سے وہ سب آثار انسان کے وجود سے برطرف ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مراقبہ عرفان اسلامی میں بیان ہوا ہے؟ ہم اس کی اس بات یا اس کی نفی کے بارے میں گفتگو ابھی نہیں کریں گے۔ یقینی بات ہے وہ افراد جو اس طرح سے دھیان لگا رہے ہیں، یقینی بات ہے ان کے وجود میں کوئی پازیٹیو آثار ضرور آئیں گے، ان کے وجود سے نیگیٹو جو انرجی ہے وہ برطرف ضرور ہوگی۔ ہم اس کی نفی نہیں کر رہے، اس کا انکار بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں جس مراقبے کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ مراقبہ ہے جو اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے، وہ مراقبہ ہے جسے عرفان اسلامی باقاعدہ طور پر بیان کر رہا ہے۔ لہٰذا آپ اسلامی تعلیمات کو پہلے دیکھیں اور پھر اس کے بعد جو دوسرے لوگوں نے بیان کیا ہے اس کو اس کے ساتھ مقایسہ کریں، کمپیئر کریں اور پھر بات آگے لے کر چلیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی اگر انسان اپنی زندگی میں گناہ کرے اور پھر اس کے بعد 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ایک جگہ پر دھیان لگا لے تو اس کو ذہنی طور پر ریلیکس تو محسوس ہوگا لیکن اس گناہ کے آثار کو برطرف نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا قطعی بات ہے کہ جب آپ عرفان اسلامی میں داخل ہوں گے، اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں گے تو وہ آپ کو اسی مراقبہ شرق و غرب کی جانب سے یہ جو آیا ہے، جسے یوگا کہیں یا جو کچھ بھی کہیں، اس مراقبے کے ساتھ اور بہت سارے نسخے آپ کے لیے جو ہے وہ تحریر کرے گا کہ آپ نے یہ کام بھی کرنا ہے، اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو وہ مراقبہ آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یا عرفان اسلامی آپ کو کہے گا کہ یہ جو مراقبہ آپ انجام دے رہے ہیں میں اس مراقبے کو تائید نہیں کرتا ہوں، بلکہ اس مراقبے کے ساتھ میں آپ کو کچھ اور مراقبہ بھی دیتا ہوں، کچھ اور وظائف بھی دیتا ہوں، اگر آپ نے ان کو اس کے ساتھ نہیں انجام دیا تو یہ مراقبہ جو ذہنی طور پر آپ کو ریلیکس کر رہا ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ پس عرفان اسلامی میں یہ مراقبہ جو شرق و غرب سے داخل ہوا ہے اسلامی سرزمین میں، اس کی تائید نہیں کی جاتی ہے، بلکہ عرفان اسلامی مراقبے کے ساتھ باقاعدہ عمل کو انجام دینے کی ترغیب دلاتا ہے اور تعلیم دیتا ہے۔ لہٰذا ہمارے پاس نماز کی مختلف حالتیں ہیں،
اور ان مختلف حالتوں میں انسان کو یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ تم مراقبہ کرو، یعنی دھیان لگاؤ، لیکن منتہا اس دھیان میں تمہاری توجہ خداوند متعال کی طرف ہونی چاہیے۔ ہم آپ کو نہیں کہہ رہے کہ آپ سامنے ایک مجسمہ رکھیں، ہم آپ کو نہیں کہہ رہے کہ آپ سامنے ایک تصویر رکھیں، ہم آپ کو نہیں کہہ رہے کہ آپ یہ کام انجام دیں جو مغرب کی سرزمین سے آئے ہونے والے مراقبے انجام دیتے ہیں۔ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ دھیان لگا کر نماز ادا کریں اور مختلف اعمال جو آپ انجام دے رہے ہیں، ان اعمال کو انجام دیتے وقت آپ کی توجہ اور محور جو ہے وہ خداوند متعال کی طرف ہونا چاہیے اور کسی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا نماز کی مختلف حالتیں ہم بیان کرتے ہیں، ان حالتوں میں مراقبے کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ مثلا انسان جب تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے اللہ اکبر، یہ جو انسان نے تکبیرۃ الاحرام کہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الدنیا وما فیہا، اسے انسان نے اپنے پشت پہ ڈال دیا ہے، پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور اب انسان جس چیز کی طرف متوجہ ہے، جس چیز کی طرف دھیان لگا رہا ہے، وہ خداوند متعال کی ذات ہے۔ لہٰذا انسان جب تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے تو اس تکبیرۃ الاحرام کے وقت بھی مراقبہ ہونا زیادہ ضروری ہے، اور انسان مراقبہ کرے کہ اس کی توجہ خداوند متعال کی طرف ہو اور اغیار سے اپنی توجہ کو ہٹائے اور کہے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے اور عظیم ہے۔ پھر جب انسان قیام کی حالت میں ہے تو اب انسان نے سورت پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اور آخر تک، اور دوسری سورت بھی پڑھنی ہے۔ یہاں ہم نے عرض کیا کہ انسان ان سورتوں کے الفاظ کی اوپر توجہ نہ دے، بلکہ انسان اس بات پر توجہ دے کہ انسان کس بارگاہ میں کھڑا ہے اور کیا کلام کر رہا ہے۔ بس اوقات انسان الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ان کے معانی پر توجہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ میں ایک تفصیلی ویڈیو اس سلسلے میں ریکارڈ کر چکا ہوں آیت اللہ مطہری سے متعلق، کہ جہاں مرحوم ہاشم حداد ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں، تو آغا مطہری کہتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میں باقاعدہ معانی پر توجہ کرتا ہوں، ان اذکار کے جن اذکار کو میں ادا کر رہا ہوں۔ تو آیت اللہ مطہری سے آغا ہاشم حداد کہتے ہیں کہ اگر آپ کی تمام تر توجہ الفاظ کے معانی پر ہوتی ہے تو پھر آپ نماز کب پڑھتے ہیں؟ یعنی در واقع مرحوم ہاشم حداد آغا مطہری سے اسی مراقبے کی طرف توجہ کرنا دلانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ کی توجہ الفاظ اور الفاظ کے معانی پر ہو، خداوند متعال پر نہ ہو، تو آپ نے مراقبہ نہیں کیا ہے، آپ مراقبے کی حالت میں نماز کو پڑھیں۔ پس تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت بھی مراقبہ ہو، انسان جب قیام کر رہا ہے تو اس حالت میں بھی مراقبہ ہو، انسان جب رکوع کی حالت میں ہے تو اس حالت میں بھی یہ عارف، یہ سالک باقاعدہ مراقبہ کرے۔ پس ہمارے عرفاء اس مراقبے کو جو مشرق و مغرب سے اسلامی سرزمین میں داخل ہو رہا ہے، اور انسان کو یہ ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ایک جگہ پر بیٹھ کر دھیان لگاؤ، تمرکز کرو، اس عرفان اسلامی میں اس مراقبے کی تائید نہیں کی جا رہی ہے۔ عرفان اسلامی اس کی تائید نہیں کرتا، چونکہ وہ مراقبہ انسان کو حقیقت سے دور کر رہا ہے۔ یعنی انسان 1 گھنٹہ بیٹھ جاتا ہے، 1 گھنٹہ ایک نقطے پر توجہ کرتا ہے، ذہنی طور پر ریلیکس ہو جاتا ہے، پھر سارا دن گناہ کرتا ہے، سارا دن بدکاریاں کرتا ہے، اور پھر آ کر ریلیکس کر لیتا ہے۔ یہ ریلیکس کرنا انسان کو وقتی طور پر سکون تو دے دے گا، لیکن انسان کو خداوند متعال سے دور کر دے گا۔ ایک کاذب ریلیکس انسان کو دے گا، حقیقت میں انسان کو خداوند متعال سے دور کرے گا۔ پس عرفان اسلامی اس مراقبے کی تائید نہیں کرتا۔ یہ مراقبہ عین ایک نشے کی طرح سے ہے، یعنی وہ فرد جو باقاعدہ بھنگ کو، حشیش کو گھوٹ کے باقاعدہ پی لیتا ہے تو وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ایک نشے کی حالت میں ہوتا ہے۔ نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس نشے کا خمار اس کو اس عالم مادہ کی کثرات سے دور لے جاتا ہے، اس کو ذہنی طور پر ریلیکس کر دیتا ہے،
اس کو جسمانی طور پر ریلیکس کر دیتا ہے۔ یعنی اگر اس کے جسم میں کہیں کوئی درد ہے، کہیں کوئی تکلیف ہے، تو اس نشہ آور چیز کے استعمال کرنے سے وہ تکلیف اور وہ درد انسان کے وجود سے برطرف ہو جائے گا اور انسان سکون محسوس کرے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ نشے کے آثار انسان کے وجود سے برطرف ہوں گے، انسان دوبارہ اسی عالم کثرت میں اور انہی تکالیف میں اور انہی ذہنی ٹینشنوں میں واپس آ جائے گا۔ پس یہ جو مراقبہ اور تمرکز آپ کو مغربی دنیا سکھا رہی ہے، آپ ریلیکس ہو جائیں گے 1 گھنٹے کے لیے، اور پھر اس 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ عالم کثرت اور دوبارہ انہی آلودگیوں میں جب آپ داخل ہوں گے تو یہ آپ کو خداوند متعال سے دور کر دے گا۔ آپ کہیں گے وہ 1 گھنٹہ میرے لیے بہت اچھا تھا۔ ممکن ہے آپ اس 1 گھنٹے کو 2 میں تبدیل کر دیں، 2 سے 3 میں کر دیں تاکہ زیادہ آپ کو سکون ہو، لیکن آپ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ خداوند متعال کا ذکر نہیں کریں گے، عبادت نہیں کریں گے، توجہ نہیں کریں گے۔ پس یہ مراقبہ اسلامی تعلیمات میں اس کی تائید نہیں کی جاتی ہے۔ یہ ذہنی تمرکز انسان کو ذہنی طور پر سکون تو عطا کر رہا ہے، لیکن دھوکہ دے رہا ہے انسان کو اور اسے خداوند متعال کی طرف نہیں لے کر جا رہا۔ عرفان اسلامی میں جس مراقبے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، تعلیم دلائی جا رہی ہے، اور عرفائے شیعہ اس قدر مراقبے کو اہمیت دیتے ہیں، بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ مراقبہ انسان کو خدا کی طرف متوجہ کرتا ہے اور خداوند متعال کی طرف لے کر جاتا ہے۔ لہٰذا عرفان اسلامی میں جو مراقبہ بیان کیا گیا ہے، اس مراقبے کی طرف توجہ دی جائے اور انسان اس کو انجام دے۔ وہ مراقبہ کیا ہے؟ وہ مراقبہ یہ ہے کہ انسان سلوک اللہ، یعنی جب خداوند متعال کی طرف جا رہا ہے، خداوند متعال کی طرف بڑھ رہا ہے، اپنے قدم بڑھا رہا ہے، تو اس کی توجہ خداوند متعال کی طرف ہونی چاہیے۔ تکبیرۃ الاحرام کہہ رہا ہے تو توجہ خدا کی طرف ہو، قیام کی حالت میں نماز پڑھ رہا ہے تو توجہ خدا کی طرف ہو، رکوع کر رہا ہے تو توجہ خدا کی طرف ہو، سجدے میں ہے تو توجہ اس کی خدا میں ہو۔ پس انسان جب نماز کی حالت میں مراقبہ کر رہا ہے تو وہ مراقبے کی کنڈیشن یہ ہے۔ نماز کی حالت سے باہر نکلا تو کیا اب مراقبہ ختم ہو گیا؟ نہیں، ابھی بھی اسلامی تعلیمات نے اس انسان کے لیے مراقبہ دیا ہے۔ پس اسلامی تعلیمات اس انسان کو ایک ایسے مراقبے کی تعلیم دے رہے ہیں جو گھنٹے پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ اس کی زندگی میں روزانہ کے جو 24 گھنٹے ہیں، ان 24 گھنٹوں میں اس انسان نے مراقبے کو انجام دینا ہے۔ وہ مراقبہ کیا ہے؟ وہ مراقبہ یہ ہے کہ اے انسان، ایھا العارف، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنے 24 گھنٹوں میں فعل حرام کو انجام نہیں دینا۔ وہ گناہ کبیرہ اور وہ گناہ صغیرہ جو اسلامی تعلیمات میں بیان کر دیے گئے ہیں، اے عارف، اے انسان، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مسلمان، تمہارے اوپر یہ واجب ہے کہ تم نے نہ کبیرہ گناہ کرنا ہے نہ صغیرہ گناہ کرنا ہے۔ وہ گناہ کبیرہ کیا ہیں؟ وہ باقاعدہ آپ ان کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ ایھا الانسان، یہ کام مکروہ ہے، تم نے اپنی زندگی میں اس مکروہ کام کو ایجاد نہیں کرنا۔ اگر تم نے فعل حرام کیا تو خدا سے دور ہو جاؤ گے، اگر تم نے مکروہ کام کیا تو تم خداوند متعال سے دور ہو جاؤ گے۔ پس انسان، تو نہ حرام کر اور نہ ہی تو مکروہ کام کر، پس تو کیا کر؟ تو واجبات پر عمل کر، تو مستحبات پر عمل کرے، حرام اور مکروہات سے تو دوری اختیار کر۔ یہ پہلا راستہ مراقبے میں انسان کو تعلیم دیا جاتا ہے۔ پھر انسان عارف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایھا العارف، ما لا یعنی سے اجتناب کرو۔ ما لا یعنی وہ کام کہ جس کا کوئی معنی نہیں ہے، یعنی جسے ہماری دینی اصطلاح میں کہا جاتا ہے لغویات۔ اے انسان عارف، اپنی زندگی میں لغویات سے، فضولیات سے اور بیہودہ چیزوں سے اجتناب کرو، مہملات سے اجتناب کرو، یعنی وہ کلمات جو مہمل ہیں، جن کا کوئی معنی نہیں ہے، انہیں اپنی زبان پر نہ لے کر آؤ، چونکہ لا یعنی کا مصداق ہیں، یعنی جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، یعنی فضول ہیں، یعنی مہمل ہیں،
یعنی لغو ہے اسے اپنی زبان پر لے کر آنا، تو ایھا العارف اپنی زبان کا خیال رکھو۔ روزمرہ زندگی میں کوئی ایسا فعل انجام نہ دو جو فعل عبث ہو، جو فعل لاغو ہو، جو فعل فضول ہو، اس فعل کو انجام نہ دو۔ کوئی بھی ایسا کام ایھا العارف اپنی زندگی میں انجام نہ دو جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جو تمہیں خداوند متعال کی طرف لے کر نہیں جا رہا ہے۔ تو جب ایسا کوئی فعل ہے جو تمہیں خدا کی طرف نہیں لے کر جا رہا، تو اے عارف اسے اپنی زندگی سے مائنس کرو۔ یہ وہ مراقبہ ہے جو باقاعدہ اسلامی تعلیمات میں ایک عارف کو بیان کیا جاتا ہے۔ پھر اس عارف سے یہ کہا جاتا ہے کہ اے ایھا العارف، آپ نے اپنے ان 24 گھنٹوں میں خداوند متعال پر توجہ کرنی ہے، اور اپنی زندگی میں اس 24 گھنٹوں میں اپنی توجہ کو خداوند متعال سے دور نہیں کرنا۔ الم یعلم ان اللہ یرا، انسان کیوں نہیں جانتا ہے کہ خداوند متعال اس کو دیکھ رہا ہے؟ اگر انسان 24 گھنٹے میں اس بات کی طرف متوجہ ہو کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے، تو انسان جیسے لوگوں کے موجودگی میں گناہ نہیں کرتا، اسی طرح انسان خداوند متعال کو بھی جب اس کو یقین ہو جائے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے تو انسان گناہ نہیں کرے گا، گناہوں سے دوری اختیار کرے گا۔ پس جب انسان اس مراقبے کے نتیجے میں مدارج عالیہ طے کرتا ہے، یعنی عالم کثرت سے عبور کر گیا، عالم مثال و برزخ سے عبور کر گیا، عالم نفس و روح سے عبور کر گیا، عالم فنا سے عبور کر گیا، اور اب عالم بقا میں یہ انسان بیٹھا ہے، تو ایھا العارف اس مقام بقا سے تنزل اختیار تجھے نہیں کرنا چاہیے، یعنی دوبارہ اس عالم کثرت میں خداوند متعال کی اجازت کے بغیر تجھے داخل نہیں ہونا چاہیے، چونکہ اگر تو خدا کی اجازت کے بغیر دوبارہ اس عالم کثرت اور عالم بقا میں داخل ہو جائے گا تو یہ درست نہیں ہے، اور اس سے تجھے اجتناب کرنا ہے۔ پس آج کی عبارت جو آیت اللہ طحرانی سے ہم نے آپ کے لیے انتخاب کی ہے، اور صفحہ نمبر 30 پر یہ عبارت موجود ہے، آپ باقاعدہ ہمارے ساتھ اس عبارت کو سماعت کریں، پڑھیں، مطالعہ کریں، جہاں کہیں مشکل ہو آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ طحرانی کہتے ہیں مراقبے و مراتب آثار آن، یعنی مراقبہ کسے کہتے ہیں، مراقبے کے درجات کیا ہیں، اور اس مراقبے کے آثار کیا ہیں جو انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ پس پہلا وظیفہ جو آیت اللہ طحرانی انسان عارف کو بیان کر رہے ہیں، سفر من الخلق الی الحق، یعنی عالم کثرت سے عالم بقا کی طرف جو اس عارف نے سفر کرنا ہے، اس سفر میں پہلا وظیفہ ایک استاد، ایک مربی جو اپنے شاگرد کو عطا کرتا ہے، وہ مراقبہ ہے۔ پس آج سے آپ لوگ متوجہ ہو جائیں، آج سے آپ کو وظائف دیے جائیں گے، اور وہ وظائف معمولاً استاد عارف اور استاد سالک دیتا ہے اپنے شاگردوں کو۔ آپ لوگ جو اپنی زندگی میں بارہا اس بات کا تکرار کرتے ہیں کہ ہمیں سیر و سلوک میں آج تک استاد ہی نہیں ملا جو ہماری رہنمائی کرے، جو ہماری تربیت کرے، ہمیں مدارج عالیہ تک پہنچنے میں ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ تو عزیزان محترم، ہم آیت اللہ طحرانی کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں، رسالہ لب اللباب کی تلاوت کر رہے ہیں، تو یہاں آیت اللہ طحرانی کی روح ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور یہ کتاب ہمارے لیے ایک رہنما اصولوں کے طور پر انہوں نے تدوین کر دی ہے اور ہمارے اختیار میں دے دی ہے۔ آج اگر ہم اس کتاب کو پڑھتے جائیں اور ساتھ ساتھ اس کتاب پر عمل کرتے جائیں تو یقینی بات ہے جب یہ کتاب ختم ہوگی تو آخر میں ہمیں اپنی زندگی میں ایک واضح تبدیلی کا احساس ہوگا۔ پہلا وظیفہ جسے آیت اللہ طحرانی ہمارے لیے بیان کر رہے ہیں وہ وظیفہ مراقبہ ہے۔ مراقبہ ایک ہی طرح کا ہے؟ نہیں، مراقبے کے درجات ہیں، مراتب ہیں، اور پھر انسان کی زندگی پر اس مراقبے کے آثار مرتب ہوتے ہیں۔ لہٰذا نہایت دقت کے ساتھ اس وظیفے کو سماعت کریں، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں اس وظیفے کو جاری کرنے کی کوشش کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند متعال سے لقاء کریں، خداوند متعال تک پہنچے۔ بہت سے لوگ روزانہ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں گناہ موجود ہیں، ہماری زندگی میں مختلف قسم کے
برے افکار موجود ہیں، ہماری زندگی میں مختلف مشکلات موجود ہیں، ہم ان سے چھٹکارا کیسے حاصل کریں؟ تو عزیزان محترم، سفر من الخلق الی الحق کا پہلا مرحلہ آج سے آغاز ہو گیا، اور پہلے مرحلے میں پہلا دستور آیت اللہ تہرانی بیان کر رہے ہیں، مراقبہ ہے۔ عبارت پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، توجہ فرمائیں۔ یکی از اہم میں چیز ہائی کے در راہ سیر و سلوک در حکم ضروریتی از ضروریات آن است ہمان امر مراقبہ است۔ یعنی آیت اللہ تہرانی یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ راہ سیر و سلوک میں انجام دیے جانے والے اعمال میں سے اہم ترین اور ضروریات اعمال میں سے اہم ترین ضرورت کس بات کی ہے کہ ایک سالک، ایک عارف کیا کرے؟ مراقبے کو انجام دے۔ پھر کیا کرے؟ سالک باید از اولین قدم کے در راہ می گزارد تا آخرین قدم خود را از مراقبے خالی نہ دارد۔ یعنی یہ عارف جو آج باقاعدہ اس مدرسہ عرفان عملی میں آ رہا ہے، آپ لوگوں کی طرح اور میری طرح، آج جو ہم عرفان عملی کو سیکھنا چاہ رہے ہیں، تو اے عارف، اے سالک، اس سفر کے آغاز میں اس بات پر توجہ کرو کہ آج پہلی سٹیج سے شروع کر رہے ہو، آخری سٹیج تک تم نے مراقبہ کرنا ہے، اور اس مراقبے سے اپنی زندگی کو خالی نہیں کرنا۔ پس سیر و سلوک کے سفر کے آغاز سے آخری مرحلے تک مسافر سیر و سلوک کو اور عارف کو مراقبے سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ خود را از مراقبے خالی نہ دارد، خالی نہیں کرے خود کو مراقبے سے۔ وَإِنْ از لوازم حتمیہ سالک است، اگر آپ عارف بننا چاہتے ہیں، عرفانی تعلیمات کو سیکھ رہے ہیں اور ان پر عمل کرنا چاہتے ہیں، عارف باللہ بننا چاہتے ہیں، آیت اللہ بہجت بننا چاہتے ہیں، آیت اللہ قاضی طباطبائی بننا چاہتے ہیں، مفسر قرآن کی طرح ایک عظیم عارف بننا چاہتے ہیں، تو ایھا العارف، اس بات پر توجہ کرو اور اس بات کو نوٹ کر لو، اپنے پاس ایک تعویذ کی حیثیت سے لکھ کے رکھ لو کہ یہ ایک حتمی مرحلہ ہے کہ مراقبہ سالک کے لوازمات میں سے حتمی لازمہ ہے۔ اگر مراقبے سے سالک اور عارف خالی ہو جائے تو پھر یہ عارف نہیں رہے گا، بلکہ شیطان کے چنگل میں پھنسا ہوا ایک مسافر ہوگا کہ جسے وہ اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ایھا العارف، مراقبے سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں باید دانست، یعنی یہ جاننا ضروری ہے ہمارے لیے۔ کیا جاننا ضروری ہے؟ کہ مراقبے دارا یہ درجات و مراتبیست، یعنی مراقبے کے درجات ہیں، مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ اور دوسرا مرتبہ اور تیسرا مرتبہ آپس میں متفاوت ہے۔ ان باتوں پر توجہ رکھیں کہ باید دانست، آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ مراقبے دارا یہ درجات و مراتبیست، مراقبے کے درجات ہیں اور مراتب موجود ہیں۔ سالک در مراحل اولیے یک نو مراقبے دارد و در مراحل دیگر انواع دیگر، یعنی ایک عارف، ایک سالک جب مراقبہ کرتا ہے تو پہلی سٹیج پر اس کا مراقبہ کچھ اور ہوتا ہے، دوسری سٹیج پہ اور ہوتا ہے، تیسری سٹیج پر اس کے مراقبے کی حالت مختلف ہوتی ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ کے سامنے کسی عارف، کسی سالک کی زندگی کے حالات کو بیان کیا جاتا ہے تو آپ اسے فوراً اپنے اوپر فٹ کرنا شروع نہ کر دیں۔ یہ نہ کہیں کہ میں کیسے یہ کام کر لوں گا، نہیں محترم عزیز برادر، وہ ایک درجات سے گزر کے آج اس مرحلے پر پہنچا ہے، آپ خود کو اس کی جگہ پر نہیں رکھ سکتے، آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ مثلا کل ہم نے اپنی زندگی میں درس میں اس مطلب کو بیان کیا کہ مرحوم مفسر قرآن علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں کبھی پیر پھیلا کر نہیں بیٹھے اور فرماتے تھے کہ مجھے خداوند متعال سے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ میں اس کی محضر میں پاؤں پھیلا کے بیٹھوں۔ تو اگر آپ کہیں کہ آج کے بعد میں بھی اپنی زندگی میں پیر پھیلا کر نہیں بیٹھوں گا، تو عزیز محترم، آپ کو کس نے یہ تعلیم دیا؟ یہ آپ کا مرتبہ نہیں ہے۔ جب آپ مفسر قرآن کے مرحلے پر پہنچ جائیں گے تب آپ بات کیجئے گا کہ مجھے اپنی زندگی میں اس مرحلے تک
پہنچنا ہے، لیکن ابھی آپ پہلی سٹیج میں ہیں۔ آپ کا استاد، آپ کا مربی، آپ کا رہنما آپ کو جس چیز کی تعلیم دے رہا ہے آپ صرف اس پر عمل کریں، اور وہ تعلیم کیا ہے؟ واجبات پر عمل کرو، مکروہات کو ترک کرو، مستحبات پر عمل کرو، محرمات کو ترک کرو۔ یہ وہ ابتدائی سٹیج ہے کہ جس پر عمل کرنا آپ کی زندگی میں لازم ہے۔ اس سے بڑھ کر آپ اپنی زندگی میں خود کو تکلیف میں مبتلا نہ کریں۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی فرماتے ہیں کہ ہر چے روب کمال رود، یہ عارف جیسے جیسے ترقی کے مراحل کو طے کرتا جائے گا، طے منازل و مراحل کنت، یعنی مراحل کو طے کرتا جائے گا، مرحلوں کو اور منزلوں کو طے کرتا جائے گا، مراقبہ او دقیق تر و عمیق تر خواہد بود، یعنی پہلی سٹیج سے اس نے آغاز کیا اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے وہ بڑھتا جائے گا اس کے مراقبے میں دقت آتی جائے گی اور اس کے مراقبے میں گہرائی اور عمق آتا جائے گا۔ یہ مراحل کا خیال رکھنا ایک عارف اور سالک کے لیے نہایت ضروری ہے۔ پھر آیت اللہ تہرانی اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں بطوری کے آن درجات از مراقبے را اگر برسالے کے مبتدی تحمیل کنند از عہدہ آن بر نیامدے، یعنی اگر مراقبے کے وہ عالی اور دقیق درجات کو اس عارف اور سالک کے لیے بیان کر دیے جائیں اور اسے نسخے کے طور پر دے دیا جائے جو آج پہلی کلاس میں ہے تو وہ اسے تحمل نہیں کر پائے گا۔ عین اسی طرح سے ہے کہ وہ فرد جو ڈاکٹریٹ کی کتابیں پڑھ رہا ہے، آپ اس کی کتابیں اٹھا کر نرسری کے بچے کو دے دو کہ بیٹا اس کو پڑھو، تو وہ اس کو نہیں پڑھ پائے گا، اس کو تو سمجھ نہیں آئے گی۔ حتیٰ آپ اس کو میٹرک کی کتابیں بھی اگر پہلی جو نرسری کی کلاس ہے یا پہلی جماعت ہے اس میں اس کو دے دیں گے تو اس کو سمجھ اس کی نہیں آئے گی۔ لہٰذا ان درجات کی رعایت کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ تو آیت اللہ تہرانی بھی یہی فرماتے ہیں کہ بے کے آن درجات از مراقبے را اگر برسالے کے مبتدی تحمیل کند، اگر ان دقیق درجات کو ابتدائی درجے والے سالک و عارف کے اوپر اگر حمل کر دیا جائے، اس کو ذمہ داری لگا دی جائے کہ تم نے یہ مراقبہ کرنا ہے، از عہدہ آن بر نیامدے، وہ ان کو انجام نہیں دے پائے گا۔ و یک بارے سلوک را بر زمین می گزارد، وہ کہے گا اگر عرفان یہی ہے تو ایسے عرفان سے میں پناہ مانگتا ہوں، میں ایسے عرفان سے دوری اختیار کرتا ہوں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا پہلے دن آپ آغا بہجت بننے کا نہ سوچیں، پہلے دن آپ آغا قاضی بننے کا نہ سوچیں کہ آج رات کو مجھے استاد نے ایک ایسا نسخہ دے دیا، میں نے اس نسخے پر عمل کیا، صبح میں جب خواب سے اٹھوں گا تو ادھر سے آیت اللہ بہجت نکلے گا، ادھر سے آغا قاضی نکلا ہوگا۔ ایسے عزیزان نہیں ہیں، اس کے مراتب ہیں، اس کے مراحل ہیں، اور ان مراتب و مراحل کو درجہ بدرجہ طے کرنا ہوتا ہے۔ آیت اللہ علی قاضی طباطبائی پہلے دن جب وہ حوزہ علمیہ میں اور مدرسے میں آئے تھے تب وہ علی قاضی طباطبائی نہیں تھے، اور جب ان کا انتقال ہوا تب وہ جا کر علی قاضی طباطبائی کے اس اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے۔ باقی عرفا بھی اسی طرح سے ہیں۔ کہتے ہیں یک بارے راہ سلوک را بے زمین می گزارد، یہ سلوک اور عرفانی جو راستہ ہے اس کو چھوڑ دے گا، اس کو زمین پر رکھ دے گا، یا سوختے و ہلاک می شود، اور اگر یہ عارف ان دقیق عرفانی وظائف پر عمل کرنا شروع کر دے پہلی ہی سٹیج میں تو یہ جل کر نابود ہو جائے گا اور ہلاک ہو جائے گا۔ لہٰذا اس کو اجازت نہیں ہے کہ یہ اپنی سٹیج سے بڑھ کر آگے قدم رکھے، لہٰذا مرحلہ بمرحلہ اس کو چلنا چاہیے۔ پھر آپ کہیں گے کہ ہمیں استاد چاہیے، تو عزیزان میں آغا بہجت سے آپ کی خدمت میں نقل کر چکا ہوں کہ استاد علم است و معلم واسطے، میں وساطت کا کردار ادا کر رہا ہوں۔ اصل تو یہ علم ہے جسے آیت اللہ تہرانی نے اس کتاب میں مدون کر کے ہمارے لیے بیان کر دیا ہے کہ اگر آپ عارف بننا چاہتے ہیں تو اس فارمولے پر آپ عمل کریں، اور یہ وساطت ہماری زبان سے جاری ہو رہی ہے اور ہمارے پیچھے ہمارے اساتید کی زبان ہے کہ جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار پر اگر آپ چلیں گے تو یہ آپ کے لیے مفید واقعہ ہوگا، وگرنہ نہ ہم خود عارف ہیں اور نہ ہی آپ کو ایسی کوئی غلط بات کی ترغیب دلا رہے ہیں کہ جس سے ابھی ہم خود اس بات پر نہیں پہنچے ہیں۔ لہٰذا دیکھیں آیت اللہ تہرانی کیا فرما رہے ہیں، ولی رفتے رفتے در اثر مراقبے
در درجات اولیه و تقویت در سلوک می تواند مراتب عالیه از مراقبه را در مراحل بعدی به جای آورد. یعنی اگر یہ سالک آہستہ آہستہ جو درجہ بدرجہ سٹیپ طے کرتا جائے گا اس سیر و سلوک کے، تو آہستہ آہستہ اس کے وجود میں مضبوطی آتی جائے گی، پختگی آتی جائے گی، استحکام آتا جائے گا۔ تو جیسے جیسے یہ ان مراحل کو طے کرتا جائے گا تو مدارج عالیہ اور مراتب عالیہ تک پہنچتا جائے گا کس کے؟ مراقبے میں، اور پھر ایسے مرحلے پر پہنچ جائے گا کہ یہ ان وظائف کو انجام دے سکتا ہے جنہیں علی قاضی طباطبائی انجام دیا کرتے تھے، جنہیں آغا بہجت انجام دیا کرتے تھے، یا جنہیں مفسر قرآن انجام دیا کرتے تھے۔ لیکن ابھی چونکہ یہ پہلی سٹیج پر ہے، پہلے مرحلے پر ہے، لہٰذا اسے ان مراحل میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ میں بارہا اس باتوں کی طرف اشارہ کرتا رہا ہوں، اور بارہا لوگ اس بات کو پوچھتے ہیں کہ آغا قاضی اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے؟ بھئی آپ کو کیا وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جو کچھ بھی کرتے تھے وہ ابھی آپ کے لیے نہیں ہے۔ آغا قاضی نے اپنی زندگی کے مراحل کو گزارنے کے بعد جب اس مرحلے پر پہنچے ہیں اور آپ نے ان سے وہ کرامات دیکھی ہیں، اکثر لوگ ان کرامات سے مجذوب ہو جاتے ہیں کہ آغا قاضی میں طی العرض تھا، آغا قاضی میں یہ تھا، فلانی چیز تھی، فلانی چیز تھی، ہم بھی چاہتے ہیں یہ ہو، لہٰذا آج ہی سے ہم وہ کام کرنا شروع کر دیں جو وہ 50 سال میں یا 60 سال میں جا کر کیا کرتے تھے۔ نہیں محترم، یہ مراحل ہیں اور ان مراحل کو آہستہ آہستہ طے کرنا ہوتا ہے۔ پہلی ہی سٹیج میں آپ نے وہ کام نہیں کرنا کہ جسے وہ بزرگان اپنی زندگی کے آخری مراحل میں انجام دیا کرتے تھے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اگر ایک عارف مراقبے ابتدائی کو انجام دے گا تو اس کے وجود میں استحکام اور مضبوطی آتی جائے گی، اور اسی مضبوطی کے نتیجے میں، پختگی کے نتیجے میں وہ آہستہ آہستہ بعد والے مراحل کو انجام دے سکتا ہے، اور پھر ایک ایسی پختہ سٹیج پر پہنچ جائے گا کہ جس میں وہ ان وظائف کو انجام دے سکتا ہے جنہیں آغا قاضی انجام دیا کرتے تھے اور آغا بہجت انجام دیا کرتے تھے۔ وَدَرْ این حالات بسیاری از مباحات در منازل اولیے بر او حرام و ممنوع می گردد۔ یعنی پہلی سٹیج پر جب یہ سالک موجود تھا تو اس کی زندگی میں بہت سے ایسے کام تھے جو مباح تھے، جنہیں یہ اپنی زندگی میں انجام دیتا تھا، لیکن جب یہ آغا قاضی والے مراقبے کے مرحلے پر پہنچے گا تو اس کی زندگی میں وہ مباح کام حرام میں تبدیل ہو جائیں گے، یا وہ بہت سے ایسے کام جو مستحب تھے اس مراقبے کی ابتدائی سٹیج میں اس کے لیے مستحب تھے، لیکن اب جب وہ آغا قاضی کی طرح مراقبے کی مراحل طے کرتا کرتا اوپر پہنچ چکا ہے تو وہ مستحب کام اس کے لیے واجب ہو جائیں گے۔ یہ اپنی زندگی میں سنن النبی کو واجب سمجھ کے انجام دے گا۔ لہٰذا مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جو مفسر قرآن ہیں، انہیں آغا قاضی نے یہی کہا تھا کہ سنن النبی کو مرتب کرو اور آہستہ آہستہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ ابتدائی مرحلے میں یہ آپ کے لیے مستحب ہے، لیکن جب آپ مراقبہ کرتے کرتے ایک بلند سٹیج پر پہنچ جاؤ گے تب آپ کے لیے ان وظائف پر عمل کرنا خود سے آپ کے لیے واجب ہوگا۔ شریعت میں آپ کے لیے واجب نہیں ہے، بلکہ آپ نے یہ کہا ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے اپنے وجود کو خالی نہیں کرنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک عارف اس مراقبے کو انجام دے گا تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ رفتہ رفتہ اس عارف اور سالک کے وجود میں خداوند متعال کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ یعنی محبت اس کے اندر پہلے سے موجود ہے، لیکن اب یہ باہر نکل رہی ہے، ابھر کے سامنے آ رہی ہے، بالکل اظہار ہو رہا ہے، اور ایسے ایسے محبت انسان کی پختہ تر ہوتی جائے گی، انسان کے وجود میں عشق خداوند متعال کی ذات سے بڑھتا جائے گا۔ ہماری گفتگو ابھی آپ کے ساتھ جاری ہے، ہم دعا کرتے ہیں خداوند متعال ہمیں ان نورانی معارف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری پروردگار سے دعا ہے کہ یہ جو جتنا کلام ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، اس کلام کو خداوند متعال ہم سے اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور آپ لوگوں سے سننا قبول کرے، اور خداوند متعال ہمیں ان نورانی معارف کی معرفت عطا کرے تاکہ ہم ان پر عمل کر سکیں۔ ہماری دعا ہے کہ حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کے جو لوگ خواہش مند ہیں انہیں 8ویں امام کی زیارت نصیب ہو۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت
صاحب العصر والزمان کو ہم سے راضی و خشنود فرمائے اور حضرت کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہماری اس ادنا سی کاوش کو حضرت کی خوشنودی کا سبب قرار دے، اور حضرت کے ظہور میں تعجیل کے اسباب میں سے اس گفتگو کو ایک سبب قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔